بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام صبا ہے، میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی تبلیغی تھا اور میرے اسکول میں پڑھانے پر بھی پابندی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کسی طرح امی سے کہا کہ بابا کو منائیں، کیونکہ اس گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، جو کرنا تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا۔ جب میں یہ سب کرنے کو تیار تھی تو ان کو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن اسکول میں ایک عجیب طرح کا بچہ آیا کرتا تھا۔ بچے کو عجیب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ہر روز اپنے بیگ میں کوئی ایسی چیز ڈال کر لاتا جسے دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے اور میں حیران رہ جاتی تھی۔ دراصل مجھے اسکول میں پڑھاتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے، لیکن یہ بچہ 1 مہینے پہلے ہی آیا تھا اور اس کے بیگ میں ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں پھر خود ہی شرمندہ ہوتی۔ یہ بچہ پہلے اسکول میں نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی زیادہ جانتا تک نہیں تھا۔ وہ بہت چپ چاپ خاموش رہتا تھا۔ 4 کلاس کا بچہ تھا اور اس کی عمر 9 سال ہوگی۔ میری ڈیوٹی صبح بچوں کے بیگ چیک کرنے پر لگی، کیونکہ آج کل بچے بیگ میں فون اور ویڈیو گیمز وغیرہ ڈال کر لے آیا کرتے تھے جن کو اسکول میں لانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے سب کے بیگوں کی تلاشی لی جاتی تھی۔ لیکن جب یہ بچہ میرے سامنے آیا تو اس کا بیگ کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میرے ساتھ کھڑی ٹیچر نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں اور بیگ کو بند کر کے اس بچے کو واپس دے دیا، لیکن جاتے ہوئے اس بچے کو حیران ہو کر دیکھتی رہی۔ پہلا دن تھا جب مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی تک بیگ چیک کرنے کی ڈیوٹی میری تھی، اس لیے اسکول کی کسی اور ٹیچر کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی۔ اگر پتہ چل جاتی تو شاید میری طرح خاموش نہیں بیٹھتی، پر میرا معاملہ کچھ الگ تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کے اس معاشرے کے سامنے آئی تھی۔ ابھی بھی میں لوگوں کے سامنے ڈر جایا کرتی تھی۔ کوئی میرے سامنے آتا تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر بات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھ میں ذاتی خود اعتماد کی کمی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی لیکن میرے اندر خود اعتمادی نہیں تھی۔ لیکن اس بچے کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا؟ اس کا اس طرح کی چیزوں تک ہاتھ پہنچ رہا تھا۔ کیا اس کے گھر والے اس کو روکتے نہیں تھے؟ کیا یہ ان کے پرسنل سامان تک رسائی رکھتا تھا؟ کیا اس کی ماں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ بیگ میں کون سی چیز ڈال کر اسکول میں لا رہا ہے؟ کیا یہ چیزیں باقی اسکول کے بچوں کو دکھا کر ان کو وقت سے پہلے بڑا تو نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا یہ چھوٹا سا بچہ بے حیائی پھیلا رہا تھا؟ میں نے اس بچے پر نظر رکھنے کا سوچا۔ اس کا ایک پیریڈ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ میں اردو پڑھایا کرتی تھی، لیکن آج پورا دن مجھے اس پر نظر رکھنی تھی۔ یہ باقی بچوں کی طرح نہیں تھا، لیکن ویسے تھوڑا چپ رہتا تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے پورا دن ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو روٹین سے ہٹ کر تھا، لیکن ایک بات ایسی تھی جو واقعی عجیب تھی، وہ یہ کہ وہ بریک ٹائم بھی اپنا بیگ اپنے ساتھ ہی لے گیا اور اپنے بیگ کو خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے اپنا بیگ میری طرف بڑھایا تھا تو بہت زیادہ پریشان تھا۔ جو میں نے اسے کہا کہ کھول کر دو، مجھے چیک کرنا ہے۔ میں یہ بات بھی کر سکتی تھی، ساتھ ہی دوستوں سے بھی، ٹیچر سے بھی، لیکن اتنی شرمندہ ہو چکی تھی کہ یہ بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آج کل کے بچے پہلے کی طرح معصوم بالکل بھی نہیں تھے، اور یہ بہت ہی بری بات تھی، کیونکہ یہی ہماری قوم کا مستقبل ہے، اور نہ جانے یہ لوگ کس طرف جا رہے تھے۔ اور ایک ہمارا گھر تھا جہاں پر مجھے بھی فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ میری عمر ابھی 20 سال ہو چکی تھی۔ مجھے کبھی اسکول سے دیر ہو جاتی تو گھر آ کر باتیں سننی پڑ جاتی تھی۔ امی کہہ رہی تھی کہ اگر دیر ہوگی تھی تو بتا نہیں سکتی تھی، تو میں نے کہا کہ کیسے بتاتی؟ کبوتر کے ذریعے تو نہیں پیغام دے سکتی تھی؟ آپ کو پتا بھی تھا کہ فون ہے نہیں، ایک چھوٹا سا فون رکھنے دے مجھے، بڑا فون نہیں رکھوں گی، صرف کال یس اور نو کرنے کے لیے ہوگا۔ لیکن امی اس بات پر نہیں مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ باپ اجازت دیتا ہے تو رکھ لو، لیکن باپ کو کون سمجھاتا؟ بابا سے بات کرنا تو بہت مشکل تھا، وہ تو مجھے نوکری سے بھی نکلوا دینا چاہتے تھے۔ بابا نے کہنا تھا کہ نوکری کرنے لگی ہے تو اب عجیب فرمائش کر رہی ہے، چھوڑ دے نوکری، گھر بیٹھ۔ ہمارے گھر میں بہت تنگی تھی، لیکن بابا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ہمارے ہاں اتنا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے تھے جس نے چونچ دی ہے وہ دانا بھی دے دے گا، اللہ رزق دیتا ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ جبکہ بابا گھر میں پیسے نہیں دیتے تھے، ایسے میں وہ میری تنخواہ سے ہی گھر کا راشن پانی آتا تھا اور ہم لوگ بھوکے مرنے سے بچ جاتے تھے۔ لیکن اس بچے کی حرکتیں دیکھ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس بچے کو روک لیا اور اسے اکیلے میں لے جا کر پوچھا، تم نے بیگ میں کیا ڈال رکھا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی چیزیں کیوں اسکول لے کر آتے ہو؟ روز یہ چیز تمہارے بیگ میں ہوتی ہے، تمہارے ماں باپ ہیں یا پھر پرنسپل کو شکایت لگا سکتی ہوں؟ اس بچے نے پہلے تو ساری باتیں سر جھکا کر آرام سے غور سے سن لی،
اور اس کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر بچے والے تاثر نہیں تھے، بلکہ کسی ایسے شخص کے تاثرات جو یا تو مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے اور یا پھر مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ابھی مجھے کہے گا کہ اچھا تو تم میری شکایت لگاؤ گی، اتنی ہمت ہے تم میں۔ اس نے مجھے 2 پل دیکھا اور کہا کہ تم کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور سچ مچ میری سانس رک گئی تھی۔ میں ایسے ڈر گئی تھی کہ جیسے مجھے کسی بڑے مرد نے دھمکی دی اور کہا کہ تم کچھ نہیں بتا سکتے، اور اگر بتاؤ گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا کچھ ایسا کروں گا کہ تم کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس بچے کے اندر جانے کیا احساس تھا جو مجھے محسوس ہو گیا، اور واقعی میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ پرنسپل کے سامنے اس طرح کی بات کیسے کرتی؟ وہ تو اس بچے کو اسکول سے نکال دیتی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ معصومیت میں یہ سب کر رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر مجھے معصومیت نظر نہیں آئی تھی۔ یہ بات تو پکی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کے بیگ میں یہ چیز رکھ رہا تھا، اور اب تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب اگر میں بتاتی بھی تو مجھ سے پوچھا جاتا کہ یہ سب کب سے ہو رہا ہے۔ اگر میں کہتی کہ 1 مہینے سے، تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو کس بات کا ڈر تھا؟ کہ آپ بھی اس بچے کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ یہ اتنی سی بات بتانے میں آپ کو کون سی شرم آ رہی تھی؟ اب تو میں بیچ میں پھنس گئی تھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم خود گناہ کا حصہ نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ میں اس کے اس مسئلے پر چپ رہی تھی، اور اب میں بھی اس کے ساتھ اس کی رازدار بن چکی تھی۔ ایک دن اس بچے کو سبق یاد نہیں تھا تو میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تمہارا دماغ پڑھائی کی طرف نہیں ہے، ان چیزوں میں لگایا ہوا ہے، ان چیزوں سے اپنا دماغ ہٹا لو۔ لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس بچے نے سبق یاد نہیں کیا تھا۔ میں اسے 3-4 دن سے معاف کر رہی تھی۔ میری عادت نہیں تھی، میں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی، لیکن اس نے مجھے اتنا مجبور کر دیا۔ جب میں نے کہا کہ سبق کیوں نہیں یاد، تو کہنے لگا کہ نہیں کروں گا، میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ اور مجھے آ گیا غصہ۔ میں نے اس بچے کو ہلکا سا تھپڑ لگایا، لیکن وہ بچہ ایسے زمین پر گرا کہ جیسے میں نے اسے بہت ہی زور سے مارا ہے، جبکہ میں بچے کو ایسے نہیں مارتی تھی۔ وہ بچہ زمین پر گر کر بری طرح رونے لگا۔ ساتھ والے کمرے سے ٹیچر آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا کر دیا، اس کو مارنے کی اجازت نہیں، آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں بھی بری طرح گھبرا گئی، اتنی بری طرح رو رہا تھا کہ اس نے روتے روتے اپنا سانس بند کر لیا۔ پھر اس کے گھر والوں کو بلا لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر والے، میں، وہ بچہ، میری سہیلی ٹیچر جو اس کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، سب لوگ پرنسپل کے کمرے میں کھڑے تھے۔ عدالت کا سا ماحول بنا ہوا تھا، اور مجھے سب لوگ ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں نے بڑا ہی کوئی غلط کام کر دیا ہے۔ میں اب کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس بچے نے ڈرامہ کیا، جان بوجھ کر مجھے غصہ دلانے کے لیے۔ سبق یاد نہیں کر رہا تھا، اور میں نے اتنا کہا کہ میں نے ہلکا سا تھپڑ مارا، لیکن نیچے سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اسکول کا ایک نام تھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بچوں کو نہیں مارتے، زیادہ سے زیادہ لکھنے کی سزا دیتے ہیں یا کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ کو تھپڑ مارنے کی نوبت کیوں آئی؟ اب ڈانٹ دیتی، اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میں آپ کو اسکول سے بھی نکال سکتی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ٹیچر سے بھی سوری بولا، اور اس کے ماں باپ سے۔ جب سوری بولنے لگی تو اس کی ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے غلطی، کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی، صرف رویا ہی تو ہے، اس سے زیادہ تو ہم اس کو گھر میں مار لیتے ہیں، بچے تو آج کل شرارتی ہیں۔ اس کی ماں نے تسلی دی تو پھر پرنسپل نے کہا نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے فون کر کے بلایا تو ہم لوگ آ گئے، اتنی بڑی بات نہیں، آپ ان کو بالکل بھی نہ ڈانٹیں۔ اس نے میرا ساتھ دیا۔ یہ بات دیکھ کر میں حیران رہ گئی، لیکن وہ اچھی عورت لگ رہی تھی۔ اس بچے کو وہاں سے لے کر چلے گئے، اور پرنسپل نے کہا کہ ان لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہیں تو آج تم نوکری سے نکال دی جاتی، آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ پھر اپنی دوست کو بھی سب کچھ بتایا تو وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ تم نے یہ بات بتائی کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ جو بچہ اتنا بڑا ڈرامہ بنوا سکتا ہے، آج اس کی وجہ سے میں نوکری سے جانے والی تھی۔ اگر میں نے یہ بات بتا دی تو اس نے صاف مکر جانا تھا۔ یہ بچہ بہت ہی شرارتی اور چلاک بچہ ہے، جس کی ماں کو بھی اس کے بارے میں پتا ہے، تبھی تو وہ میرا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑے پیار سے، بڑے اچھے طریقے سے بات کر لی۔ اب میں بھی چلاکی کروں گی۔ میری دوست نے کہا کہ ہاں تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگر میری نوکری چلی جاتی، ہم نے تو بھوک سے مر جانا تھا۔ اب مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ میری نوکری کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ مجھے اس بچے کی ماں بہت اچھی لگی تھی، شاید وہ اپنے بچے کے بارے میں اچھی طرح جانتی بھی تھی۔ اس نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اسی سے بات کرنی چاہیے، لیکن مجھے اس کا نمبر کہاں سے ملتا؟ میں نے اس بچے کی ڈائری میں دیکھا جس میں اس کے ماں اور باپ دونوں کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ اسکول بہت اچھا اسکول تھا،
यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था। कोई एमरजेंसी पर जाए, इस सूरत में माँ और बाप दोनों का नंबर लिया जाता था। मैंने उसकी माँ का नंबर कॉपी कर लिया और घर जाके उसको कॉल की तो उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। इसके बाद मैंने उसे दोबारा कॉल की और फिर अपना तारुफ करवाया। मैंने कहा कि अगर बच्चा आपके आसपास बैठा है तो आप साइड पर हो जाएं। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र होकर बोलें, क्या बात है। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अकेले में, और मैं आपको स्कूल में नहीं मिल सकती, इसलिए हमें कहीं बाहर मिलना होगा। मैंने आपके बेटे के बारे में कोई ज़रूरी बात करनी है। मुझे लगा कि वो परेशान होगी, कुछ बोलेगी, कुछ ना कुछ कहेगी, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, मैं आपसे मिलने को तैयार हूँ। और फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पे आसानी से आ सकती हूँ। मैंने उसे एक शॉपिंग मॉल का बता दिया। हमने वैसे भी वहाँ पर शॉपिंग नहीं करनी थी, साफ बात करनी थी, वो जगह मुनासिब थी। उसने कहा कि मैं कल वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैंने स्कूल के बाद का टाइम बताया था क्योंकि मैं स्कूल के बाद ही वहाँ जा सकती थी। उस औरत से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मेरी बात अच्छे तरीके से सुनी और मेरे साथ कोऑपरेट भी किया। अगले दिन वो मेरे सामने बैठी थी और मैंने उसे बताया कि आपका बेटा रोज़ अपने बैग में अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें डाल कर लाता है। उसने कहा कि कौन सी चीज़ें? तो मैंने उसे बताया कि आपके बेटे के बैग में आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो एक औरत की पर्सनल चीज़ हो सकती है, जो वो रोज़ इस्तेमाल करती है, वो उसके बैग के अंदर होती है। मैंने उनको ये भी बताया कि जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे तेवर दिखाए, और उस दिन क्या हुआ वो भी मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि मैंने आपके बेटे पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया था, उसे थप्पड़ कहा भी नहीं जा सकता। मैंने सिर्फ उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे मारा था कि उसे एहसास हो और वो सबक याद करके आया करे। मैं इसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने मेरी बात आराम से सुन ली और फिर मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे एक बच्ची की तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि ये मेरी बेटी है और जिस बच्चे की बात आप कर रही हैं वो मेरा बेटा नहीं है, मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ। दरअसल इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो जो भी हरकतें करता है वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। मैंने कहा कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? वो बैग में किसी औरत की पर्सनल चीज़ें डालकर लाता है, पूरा दिन अपने बैग में रखता है। अगर हम ये तलाशी वाला काम नहीं करते तो हमें पता भी नहीं चलता और किसी को ये बात नहीं पता। इसके बाद उसका रवैया जैसे वो मुझे देख रहा था, जैसे मुझे कोई तकलीफ पहुंचा देगा। वो बच्चा बहुत छोटा है लेकिन उसकी हरकतें अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। ये कोई आम बात नहीं है, आप इसको नॉर्मल कैसे कह सकती हैं? आप उसकी माँ नहीं हैं, इसलिए आप समझ नहीं सकती। दरअसल उस बच्चे का कसूर नहीं है, ये बहुत छोटा था जब इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई। मैंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। वो कहने लगी कि इसकी माँ इस दुनिया से नहीं गई बल्कि इसको छोड़कर चली गई अपने किसी आशिक के साथ। उस टाइम जुहान बहुत छोटा था और वो उसके सामने उस शख्स के साथ चली गई और उसने पलटकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वही वक्त है जब ये बच्चा सदमे में चला गया और आम बच्चों की तरह नहीं रहा। आपने शायद इस बैग को सही तरीके से देखा नहीं है, और मैं उसकी माँ का एक जोड़ा और कोई ज्वेलरी वगैरह भी है जो ये अपने पास रखता है। इसकी माँ अपने कमरे से सब कुछ ले गई, बस जो चीज़ें पीछे छोड़ गई वो उसने जमा करके अपने बैग में रखना शुरू कर दी और उनको हमेशा अपने साथ रखता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता। इसका बाप भी इस बारे में जानता है, उसको भी ये सब पता है। वो भी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसने भी अपनी बीवी की कुछ चीज़ें बचा रखी हैं। लोग चले जाते हैं लेकिन अपनी यादें छोड़ जाते हैं, इसलिए ये बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है। मैं इसके बाप को पहले से जानती थी और इसका बाप मेरा कज़न था। दरअसल मेरी भी ये दूसरी शादी है। शादी जहाँ पहले हुई थी वो लोग अच्छे नहीं थे, उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया और मैंने उनसे अलहदगी अख्तियार कर ली। मेरी बेटी मेरे पहले शोहर से ही है। यही सोचकर आई थी कि घर को अपना घर समझूंगी, लेकिन ये मुझे भी अपनी माँ नहीं समझता, मुझे माँ कहकर बुलाता भी नहीं है। इसका बाप भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी अपनी बीवी की चीज़ों को गले से लगा कर रखता है, बल्कि वो उसे धोखा देकर गई है लेकिन उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनता। कभी तो मुझे रात को अपने कमरे में से रोने की आवाज़ आती है, वो उसका बाप होता है जो अपनी पहली बीवी की जुदाई में रो रहा होता है। उसने उनके साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी ये दोनों उसके दीवाने हैं। अगर वो छोड़कर अचानक चली जाती, अगर वो इस दुनिया से चली जाती तो फिर शायद इनके ऊपर ये सदमा इतना भारी नहीं होता। लेकिन ये दोनों बाप बेटा ऐसे ही हैं, इनको समझाती हूँ, संभालती हूँ, कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। वो औरत जालिम थी लेकिन जुल्म उसने अपने साथ किया। इतनी मोहब्बत करने वाला और प्यारे से बेटे को छोड़कर चली गई। अच्छा भला ये बच्चा था, लेकिन अब ये बच्चा नहीं रहा। इसमें बच्चे वाली कोई बात नहीं है। ये सबसे बदतमीजी करता है, बुरी बुरी बातें करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, मारपीट करता है। पिछले स्कूल से इसलिए इसको निकाला गया क्योंकि वहाँ पर इसने बच्चे को मारा था। माँ की चीज़ों को घर में एक छोटे से बैग में डालकर अपने साथ लिए फिरता है। शोहर से कहा कि इसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन सबसे पहले उसे खुद जाना चाहिए जिसने आज तक अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी।
میں تو بچی کو بھی اس سے دور رکھتی ہوں کیونکہ یہ اچانک سے غصہ کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات مشکل ہے لیکن میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی کہ میں اس بچے کو نارمل کر سکوں۔ اس نے کہا کہ آپ یہ سب بالکل بھی نہیں کیجیے گا کیونکہ یہ بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اب یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، کل کوئی اور ٹیچر اس کے بیگ میں یہ چیز دیکھ لیتی ہے تو اس کو سمجھا دیجیے گا کیونکہ اگر یہ چیزیں اس سے چھین لی جائیں تو پھر یہ پاگل ہو جاتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گھر آئی تو اس بچے کے بارے میں یہی سوچتی رہی کہ لوگ اپنی خوشیوں کے لیے اپنے معصوم بچوں کی زندگی اور نفسیات برباد کر دیتے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہے، اپنی زندگی میں جی رہی ہوگی، لیکن اس کا بچہ 9 سال کی عمر میں نفسیاتی ہو گیا اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ زندگی میں مجھے کوئی اچھا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں ضرور کروں گی۔ اسے دوستی کرنے کی کوشش کی، یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ لڑکا جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ میرے ساتھ تو پہلے ہی اس نے بدتمیزی کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ چیزیں کس کی ہے اتنا تو بتا دو، لیکن وہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ پھر ایک دن ایک اور ٹیچر نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے بچا لو۔ میں نے اس ٹیچر کو باتوں میں لگا کے اس کا بیگ خود دیکھ لیا اور کہا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دن اس کو مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ ہوا اور اس نے میرے ساتھ دوستی کی۔ پھر ہماری دوستی بڑھنے لگی، پھر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی ماں کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ یہ اس کی ماں کی چیزیں ہیں۔ میں اسے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ کبھی کبھی ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد پھر بھی اپنی زندگی کو جینا پڑتا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا، میں اسے بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ اسے سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو میں اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ واقعی ایک اچھا بچہ تھا لیکن الجھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی الجھن دور ہونے لگی تو وہ بالکل ایک اچھا بچہ بن گیا، تو سب کی عزت کرتا اور سب سے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری امی اسی دنیا میں ہے، کسی دن تم سے ملنے آئیں گی تو ان کو معاف کر دو کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ ان کی چیزوں کو دل سے مت لگاؤ، چیزوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ دو۔ اس نے میری بات مانی اور ایسا ہی کیا۔ اسی بیچ میں نے اس کی ماں کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنے شوہر کو وقت دے، اس کا خیال رکھے، اسے بھی اس کی بیوی کی یادوں سے نکالے۔ اس نے میری بات مانی اور اپنے گھر کا ماحول بہتر کرنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے شوہر اور بیٹے بیٹی کو لے کر گھر سے نکلا کرو، باہر جایا کرو۔ کبھی میری دوستی اس کے ساتھ ہوگی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرنے لگے۔ کبھی کبھی سوچ کر حیران ہوتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے اور اب ہم دوست تھے، اور وہ عورت جو ان کو چھوڑ کر گئی تھی، جو وہ بگاڑ گئی تھی، وہ میں نے سنوارنا تھا۔ یہ کام مجھے اللہ نے دیا تھا، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، میرا کوئی مطلب نہیں تھا، پر ان کے چہرے کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی، یہی بات بہت اچھی تھی۔ اللہ نے شاید مجھے اس کا اجر دیا۔ میری شادی بھی ایک بہت اچھے گھر میں ہو گئی۔ یہ رشتہ زحان کی امی نے دکھایا تھا، اس کا کزن تھا جو باہر کے ملک میں ہوتا تھا، اس کا اپنا گھر تھا۔ اب میں اس خاندان کا حصہ بن گئی تھی تو ان کے ساتھ بھی آنا جانا تھا، اس کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ زندگی پر خود پر ضرور فخر رہے گا، کوئی اچھا کام ضرور کیا تھا۔ آخر میں اس عورت کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس نے بہت غلط کیا۔ اس نے 2 لوگوں کی نفسیات کو داؤ پر لگایا تھا، اتنے معصوم بچے کو اس نے اتنے بڑے صدمے میں ڈالا، اس کا انصاف اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ وہ کبھی بھی مجھے نظر نہیں آئی، نہ اس نے کبھی فون کیا۔ دنیا میں کیسے کیسے پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔